السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوچھتے ہیں کہ اس عمل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ صدقہ کیا جائے ایک مٹھی چاول لے کر، تو اس پہ اللہ الصمد پڑھیں اور پھر اس کو تمام چاولوں میں مکس کر کے تو اس کو دریا میں ڈال دیں، سمندر میں ڈال دیں یا قبرستان میں ڈال دیں، تو یہ جو بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جس کی شادی نہیں ہوئی اس کی شادی ہو جائے گی۔ اصل میں اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ الصمد، یہ سورہ اخلاص میں یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا نام بھی اس میں ہے اللہ، اور اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، میری اس بیماری کو دور کر دے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بہترین دعا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سکھائی ہے کہ جو انسان بیمار ہو تو وہ یہ دعا کرے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے قرآنی دعاؤں کا انتخاب کیجئے، ان کو پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کیجئے۔ باقی جو مسنون دم ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ کر سکتے ہیں، اور یہ چیزیں دم وغیرہ بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے کہنا کہ ان کو چاول کے ایک مٹھی پر پڑھ کے پھونک دیا جائے اور پھر اس طرح جانوروں کو دریا اور سمندر میں ڈال دیا جائے، تو اس کے بارے میں کوئی روایت تو نہیں ملتی، تو یہ اپنے پاس سے انہیں ایک وظیفہ بنا کے لوگوں میں مشہور کر دیا ہے، جس کی حقیقت ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتی۔ تو اس لیے جو مسنون طریقہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بتائے ہیں، یا جو قرآن مجید میں قرآنی دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں کو پڑھا جائے، انشاءاللہ ان سے فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ استغفار کا ورد کثرت سے کرنے سے مشکلات میں آسانی ہوتی ہے اور بیماری سے، پریشانیوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ تو یہ جو وظائف ہیں جو مسنون ہیں ان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے، اس بارے میں کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے ایک وظیفہ بنا کے لوگوں میں مشہور کیا گیا ہے۔ ایسے من گڑت وظائف سے بچنا چاہیے۔ اس میں جو کیفیت بیان کی ہے کہ چاول ایک مٹھی بھر لیں اور پھر ایسا کریں، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔